بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، یہ خبر تو ہر طرف پھیل چکی ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ سائفر کیس جو ہے اس کو 11 جنوری تک جو ہے روک دیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ جو کیس تھا اس میں وہ فیصلہ منسوخ ہو جائے، سزا معطل ہو چکی ہے پہلے، تو پھر وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ اچھا دیکھیے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ججز اس کو صحیح سمجھیں کیس سننے کے بعد کہ سزا معطل کر دیں، ساتھ میں فیصلہ بھی معطل کر دیں۔ پہلے سزا معطل کر دی تھی، فیصلہ معطل نہیں کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کا یا 5 کا بینچ بنے گا، تو جب بینچ بنے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو اتنی جانبداری ہے ججز کے درمیان میں بھی کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ جج جو ہے وہ نواز شریف کی جیب میں ہے، یہ جج جو ہے یہ عاصم منیر کی چھڑی کے نیچے ہے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون جج کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اب دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کرے وہ پاکستان کے حق میں ہو اور بہتر ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ ذرا یہ سوچئے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ججز کے اندر ایک تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی بیدارگی دیکھ رہا ہوں ذہنی طور پہ، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھے فیصلے ہو جائیں، تھوڑے زیادہ نہیں، تھوڑے سے سچے فیصلے ہو جائیں۔ تو یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ کیا ججز کے ضمیر جو ہیں انہوں نے جاگنا شروع کیا ہے، یا اوپر والوں نے کہا ہے کہ نہیں بھئی اب یہ معاملہ خلاص کرو، گریجولی لینڈ کرو، آہستہ آہستہ اب آپ زمین پہ آ جائیے، لینڈ کے حقائق کو تسلیم کر لیجئے۔ اچھا، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو بھی ہمیں منظور ہونا چاہیے، انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاموشی سے لیٹ اٹ گو، تو اس کو ہونے دیجئے۔ اچھا دیکھیے، اگر عدالتیں صحیح کام کریں، وہ قصہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ برطانیہ میں جو وہ ان کے وہ جو ایک وہ انکل نہیں تھے موٹے سے، کیا ہمٹی ڈمٹی کیا نام تھا ان کا، چرچل، ان سے ان کے سیکریٹری نے جب آ کے کہا تھا کہ صاحب وہ اس جرمن کی فوجیں پہنچنے والی ہیں اور ملک جیسے برباد نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بتاؤ ہماری عدالتیں کیسا کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا صاحب عدالتیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو عدالتوں کی کسی بھی معاشرے کے اٹھان میں اس کے آگے بڑھنے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ مطلب انصاف اگر ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، ناانصافی ہوگی تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں ناانصافی قانون بن جائے، جہاں ناانصافی قانون بن جائے وہاں پھر عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ججز اگر یہ بات سوچیں، خاص کر کے فائز عیسیٰ صاحب، کہ دیکھیے جتنا بڑا عہدہ ہے نا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنی بڑی ریسپانسبلٹی بھی دی ہے آپ کو۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ جو ہیں وہ مال بنانے میں تو بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن ریسپانسبلٹی لینے میں اور اس کو فلفل کرنے میں ہمیشہ بہت ہی سلو یا نہ ہونے کے برابر۔ تو اب یہ وقت ہے، خاص کر کے آج کا وقت جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ آج یہ موقع ہے فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کہ یہ یا تو 2 سال مکمل کریں اور پھر کسی گمنامی گوشے میں چلے جائیں، وہ لندن میں جو ان کے گھر ہے وہاں جا کے سو جائیں، یا تاریخ میں امر ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ جب تک پاکستان رہے گا فائز عیسیٰ صاحب کا نام رہے گا، اگر یہ حق اور سچ پہ فیصلے کرنا شروع کر دیں اور پاکستان کو ان حالات سے نکال لیں۔ جیسا مقبول آج عمران خان ہے نا، اس سے تھوڑا کم مقبول یہ ہوں گے فائز عیسیٰ صاحب، اگر اس سچائی سے فیصلے کریں۔ میرا یہ پیغام ان کو ضرور پہنچائیے گا۔ اچھا یہ بھی دیکھیے آپ کہ ہسٹری میں دیکھیے، جب جس معاشرے میں بھی عوام اور یہ فوج کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے، تو ججز نے جو بھی فیصلہ دیا ہے وہ اس معاشرے کے، اس ملک کے حق میں دیا ہے، اور عوام ہمیشہ ونر ہوئے ہیں، اور فوجوں نے کتنی بھی لاشیں گرا دی، اینڈ پہ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ یہ بات عاصم منیر صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اب جو ایک اچھی خبر ہے
اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا میں ذکر کر لوں کہ قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو بے ادبی کی گئی ہے اور ان کو جیسے مین ہینڈلنگ کی گئی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے بھائی، یہ کوئی نئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اس قوم نے مادر ملت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان کے چوکیدار نے ان کے سر پہ ڈنڈے مارے تھے، اور ان کی جب لاش نہلائی جا رہی تھی تو ان کے پیٹ میں ایک چھید تھا کسی چاقو یا کسی چیز کا جس سے خون نکل رہا تھا۔ یہ مادر ملت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا یہ طاقتور لوگوں نے۔ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ٹی وی پہ لا کے معافی منگوائی تھی، اور C-130 وہ جو بھر کے گیا تھا لیبیا، پیسے کس نے بنائے تھے وہ ذکر اب نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے ذکر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ معافی ان سے منگوائی گئی۔ پھر ایک دفعہ وہ ایک ٹی وی انٹرویو دے رہے تھے، جیو ٹی وی کا، تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے تھے۔ اس قوم کا باپ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے گھر میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ان کی بیڈ کے نیچے تار بچھا کے آ گئے تھے، ان کی جاسوسی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے بچیوں سے نہیں ملنے دیتے تھے جو قریب رہتی تھی۔ ایک طویل داستان ہے شرمندگی کی کہ یہ ہر دور میں یہ اپنا ظلم و ستم انہوں نے جاری رکھا ہے۔ اچھا، the good news is کہ صاحب ختیجہ شاہ جو بلوچستان کی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو رہا کر دیا ہے کوئٹہ کی ایک عدالت نے، اور جج نے ان پہ تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے کہ یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، تھرو اٹ آؤٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ 34 اسٹوڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو رہا کیا کہ نہیں ان کو جانے دیجیے، یہ بے قصور ہے۔ اس میں ایک میسج ہے بھارت کے لیے اور ان کے لیے جو بلوچستان میں چاہے وہ سردار ہو یا کوئی بھی ہو جو پیسہ کھاتے ہیں بھارت سے لے کے، کہ تم یا کوئی بھی طاقت اب پاکستان کو توڑ نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم ان بے گناہوں کی جان لے سکتے ہو، ان کو اپنے نوالا بنا سکتے ہو، جو روز محشر تمہارا دامن پکڑیں گے، پاکستان کو توڑ نہیں سکتے، اب تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھارت بھی سن لے اور بھارت کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور وہ لوگ بھی سن لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک ریزن دینا چاہیے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب مقامی لوگ جو اکثریتی لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، جب وہ کسی اقلیت کے لیے اٹھ جائیں، مثلا امریکہ میں اس کو وہ کچھ نیگیٹو نہ لیجئے گا، امریکہ میں جب کالوں کے ساتھ آزادی کے لیے، ان کی سلوک کے لیے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے وہ خود کتنے بھی نعرے لگاتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب مقامی اکثریت رکھنے والے گورے لوگ اٹھے تو ان کو ان کے حقوق مل گئے۔ جب تک مقامی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو حقوق نہیں ملتے۔ آج پاکستان میں پنجاب کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلوچی بہنوں بھائیوں کے ساتھ، ایک بیدارگی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، پورے پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ کوئی بھی ایسا گھنونا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آج پنجابی عوام جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں ہمارے جسم سے ایک بازو کاٹنا پڑے، بلوچیوں کو دینا پڑے تو دے دو پاکستان کی خاطر۔ جب قوم میں یہ جذبہ ہو تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ ابھی کیا ہوا کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے کہا، BBC پہ پڑھیے جا کے یہ کہانی، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ صرف پولیس کا رویہ غلط ہے، مقامی لوگ بہت اچھے ہیں، مقامی عورتیں ہمارے لیے کھانا پکا کے لاتی ہیں، ہمارے کیمپ میں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں اور ہم سے ہماری باتیں سننا چاہتی ہیں۔ آج مقامی لوگ جو ہیں ان کا رویہ جو کیمپ لگا ہوا ہے بلوچستان کی خواتین نے لگایا ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہے۔ آج ایک پنجابی رائٹر جو ہے وہ ستارہ خدمت محمد حنیف صاحب واپس کر دیتے ہیں کہ واپس یہ رکھا ہے آپ کا ستارہ خدمت، مجھے نہیں چاہیے ایسا ستارہ خدمت کہ جس کے سامنے یہ ظلم و تشدد ہو رہے ہوں اور میں یہ آپ کا ستارہ خدمت جو ہے اس کو اپنے سینے پہ سجاؤں، مجھے نہیں چاہیے ایسا ستارہ خدمت۔
جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا تو بس یہ اشارے کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اب آگے کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے بلوچستان کے ساتھ، بہت زیادتی کی ہے۔ مثلا ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ایک منگیتر ہے، ایک لڑکی اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہے، اتنے سال ہو گئے وہ واپس نہیں لوٹا۔ ایک ماں 14 سال سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، وہ نہیں آیا ابھی تک۔ اگر تم نے ان کو مار دیا ہے، وہ کہتی ہے اگر تم نے ان کو قتل کر دیا ہے تو ہمیں یہ بتا دو تاکہ ہم وہ انتظار تو چھوڑ دیں، وہ جس پریشانی میں ہم رہتے ہیں وہ پریشانی تو ختم ہو جائے۔ جب بلوچستان سے آیا ہوا ایک نوجوان اس کیمپ میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی اور تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم اس کو ہی مذمت کر دیں، ہم تو یہاں رونے آئے ہیں، ہمیں رونے تو دو۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا آپ سے رونے کی اجازت مانگے؟ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ایک بلوچی خاتون نے کہا، سیمی غالباً ان کا نام تھا، کہ آج سے پہلے تو یہ ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا، کہتا تھا نہیں بلوچوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اب ان کو پتہ چلا ہے جب ان کے بھی بچے اغوا ہونے لگے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے پورے پاکستان کے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہوں، افغانی، کوئی بھی ہوں، کہ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ظالم ہیں۔ لوگ اٹھتے ہیں پنجاب کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، خود پنجاب پولیس پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ وہ فکر ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ وہ ڈاکٹرن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس سے کوئی سمبند، کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ بلوچی ہیں یا سندھی ہیں یا کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ بس یہ اقتدار پہ قابض رہنے والے لوگ ہیں، یہ جس کا بھی گلا ہوگا وہ گھوٹ دیں گے۔ لیکن اب عدالتیں بیدار ہو رہی ہیں، عوام بیدار ہو رہی ہے، اور وہ ان کو انشاءاللہ ایسا کرنے نہیں دے گی۔ دیکھیے عدالت میں آج جو فیصلے کر رہی ہیں عدالتیں، چھوٹے چھوٹے بھی فیصلے جو بھی سامنے آ رہے ہیں، ایک امید بننی شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک کیا ہوا ہے۔ بھٹو صاحب کو جس نے پھانسی کی سزا دی تھی، مولوی مشتاق، اس کے جنازے کا تاریخی قصہ تو آپ سب نے سنا ہے نا۔ قدرت کبھی کبھی فوری دکھا دیتی، کبھی نہیں دکھاتی، کبھی وہاں جا کے دکھائے گی کہ مکھیوں کے چھتوں نے اس بری طرح سے جنازے پہ حملہ کیا تھا کہ جب اس کی لاش گر گئی، لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے، تو جب تھوڑی دیر کے بعد گئے تو اس کی صورت نہیں پہچانی جا رہی تھی اس جج کی۔ ایسا ہوا ہے۔ آج آپ کا وقت ہے، آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں، آپ کے فیصلے بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان کے حق میں کتنے فیصلے کیے، اور اپنے ضمیر یا اپنی انا یا کسی کے پریشر میں رہ کے آپ نے فیصلے کیے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں، چاہے وہ علماء دین ہو، ججز ہو، جنرل ہو، انا کی جنگ بہت لڑتے ہیں، اور بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی انا کو ہٹا کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے فیصلے کر جاتے ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چاہے مولوی ہوں، گھروں میں بھی دیکھتا ہوں، ہر جگہ دیکھتا ہوں، انا کے مسئلے ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو بہتر کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی تو کر سکتے ہو۔ اب وقت یہی کہتا ہے، آگے ہی بڑھے جاؤ، دیکھا جو کبھی مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے۔ اب آج جہاں پاکستان پہنچ گیا ہے، اب ہم صرف بہتری کی طرف ہی جائیں گے، برائی کی طرف اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ جو ظلم و تشدد آج آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، اور عوام سمجھ گئی ہے، اب تم کسی کارنر سے کسی سے آرٹیکل لکھوا دو، وہ کسی باہر کے اخبار میں تم سہیل وڈیچ کو پیسے کھلا دو، تم وہ دوسرے جو جتنے وہ بنتے، ان میں کوئی، ان کی اپروچ میں کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ آپ کے حق میں عوام رائے عامہ کو ہموار کر سکے، نہیں ہے۔ اب تو وقت یہ ہے کہ اپنے غلطیوں کو سب پہچانے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی، عاصم منیر صاحب کو بھی، کہ اگر اس وقت آپ حکومت عمران خان کو بھی دے دیں
تو بھی عمران خان کیا کر لیں گے مجھے بتائیے؟ سب میجیکلی کام ہو جائے گا؟ نہیں، حالات اتنے خراب ہے، اتنی معیشت خراب ہے کہ بہت مشکل ہوگی انٹل کہ پوری قوم مل کر اس کا ساتھ دے تو یہ گاڑی نکلے گی اس کھڈے میں سے، ورنہ نہیں نکلے گی، ورنہ نہیں نکلے گی۔ اس وقت یہ اگر ان بے ایمان لوگوں کو لے آئیں، اس وقت بے ایمان لوگوں کو لانے کا نہیں، اچھے لوگوں کو لانے کا وقت ہے اور ان کا ساتھ دینے کا وقت ہے، تو پاکستان اس دلدل سے نکلے گا، ورنہ نہیں نکل سکتا۔ جہاں یہ صورتحال ہو گئی ہو جو آپ کے سامنے ہے کہ معیشت بالکل نیچے، پولیٹیکلی بالکل بیکار، انٹرنیشنل ارینا میں آپ کا امیج خراب، کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں، کوئی بات سننے کو تمہاری تیار نہیں ہے، تو وہاں کوئی میجک کریں گے عمران خان آ کر؟ اگر ان کی جگہ کوئی اور خودغرض سیاستدان ہوتا تو وہ کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے ان کو حکومت دے دو، یہ اگر نواز شریف کی حکومت بنا لینا 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی، چل ہی نہیں سکتی۔ خود عمران خان آ جائیں تو حکومت چلانا مشکل ہوگی انٹل کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ کرشمہ ہے کہ وہ قوم کو تیار کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو۔ اب صرف عاصم منیر صاحب کی یس چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے، میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہ بٹن ہے بیل کا، اس کو دبا دیجئے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔